السلام علیکم۔ الحمدللہ عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قات وقام۔ معزز حاضرین، میرے لیے تو صبح کا وقت ہے اور صبح کا وقت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ رجسٹر ہوئے تھے اتنی بڑی تعداد میں، ان کا تعلق پاکستان اور مڈل ایسٹ سے ہے، اور اس وقت وہ ظہرانے کے بعد کا وقت ہے۔ پاکستان میں تو چھٹی ہے اور لوگ اس پروگرام کی بجائے ممکن ہے سیاسی ایونٹ پہ فوکس کیے ہوئے ہو، لیکن اس پروگرام کی ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی۔ مجھے آج اس کورس کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کرانا ہے، اور تعارف سے پہلے ایک اور تعارف کروانا ہے جو اس کورس کا ہے۔ میں نے بہت ساری اور چیزیں اس میں شامل کی تھی، لیکن کچھ چیزوں کا انٹروڈکشن ہو گیا ہے۔ میرا تعارف ہے اور آپ کے علم میں ہے، میری کتابوں کا بھی بتا دیا گیا ہے۔ میں اس پریزنٹیشن میں اور جو دوسری پریزنٹیشنز جو نشر ہوں گی یا جو کورس آپ اٹینڈ کریں گے، اس میں میری کتابیں، گوگل ویب سائٹس ہیں، بنگ اور دوسری جو امیجز کی ویب سائٹ ہیں، سوشل میڈیا کی شیئرنگ ہے، پاکستان کے نیوز پیپر ہیں، ان تمام کا میں مشکور ہوں کہ ان کے تعاون سے یہ چیزیں میسر ہوئی الحمدللہ، اور اب کا شکر ہے کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے وہ کورس کی شکل اختیار کر گئیں۔ اب آپ آئیے زندگی کی طرف۔ ہم زندگی میں ایک منزل کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب منزل کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جب منزل اور سفر کی بات ہوتی ہے تو ذہن کے اندر شاہراہوں کا لفظ آتا ہے کہ ہم اس شاہراہ سے جائیں گے، یہ گزریں گے۔ جب شاہراہ کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر لینز کا تصور آتا ہے کہ یہ لین، یہ لین، یہ لین، کچھ اسپیڈ لین ہوتی ہے، کچھ سلو لین ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے طور سے تجربے کے بعد یہ کہا ہے کہ زندگی کی 5 لینز ہیں۔ ایک پرسنل، جس میں آپ کی ہیلتھ، انرجی، گولز، آبجیکٹیوز، ہیپینس۔ ایک ایجوکیشنل، جس میں آپ کا کیریئر ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی انٹرپرینیورشپ اور سروائیول پاتھ کیسے ہوگا، اس لیے کہ ہر انسان کو زندہ رہنا ہے، اور جب پرندے بھی صبح نکلتے ہیں تو وہ رزق ہی کے لیے نکلتے ہیں۔ تو پھر کیریئر اور رزق ایک ساتھ آ جاتے ہیں کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز، جاب کیا ہوں گے، سیلف امپلائڈ ہوں گے، انٹرپرینیور ہوں گے یا بزنس کریں گے۔ اور پھر ایک عمر کے بعد ظاہر ہے آپ فیملی والے بھی ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر آپ کے والدین ہوتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ پھر شادی کے بعد جو ہے آپ کی اہلیہ، آپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ نیچے چیز جاتی ہے۔ اور پھر ایک سوشل لائف ہے جس کے اندر ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے، کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، اور سوسائٹی کا قرض جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی زندگی کی 5 لینز۔ اب آئیے ان لینز پہ جب سفر کیا جاتا ہے تو وہ عموماً گاڑیوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں۔ گاڑی کے اندر عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ 4 ویلز ہوتے ہیں، 2 آگے 2 پیچھے، لیکن ہم 2 اور ویلز ہیں جس پہ عام طور سے غور نہیں کرتے۔ ایک وہ ہے جس کو ہم اسٹیئرنگ ویل کہتے ہیں جو آگے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو بیک اپ کے طور پہ کام کرتا ہے جو اسپیئر ویل کہلاتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بہت اہم ویل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ وہ آپ کے کیریکٹر یا کردار کا ہے۔ تو
اسٹیئرنگ ویل جو ہے وہ سینس آف رسپانسبلٹی کا ہے، وہ آپ کو آپ کے پیدائشی طور سے اور آپ کے خاندان کے ذریعے سے آپ کو مل جاتی ہے۔ جو اگلے دو ویلز ہیں وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ اور ہیبٹس ہیں، جو انہیریٹڈ بھی ہوتے ہیں اور آپ کی پرورش کے دوران جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، تعلیم کے دوران جو ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ہے، اور یہ جو چیزیں ہیبٹس وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد جو پچھلے دو ویلز ہیں وہ ایک تو ہے اسکلز، جسے ہم قابلیت کہتے ہیں، مہارت کہتے ہیں، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام صلاحیت اردو میں گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ قابلیت انہیریٹڈ ہے، مہارت کسبی ہے، یعنی محنت کر کے سیکھی جاتی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہی آج کے کورس کی بنیاد ہے کہ وہ کون سی مہارتیں ہیں جو حاصل کی جا سکتی ہیں اور جس کی بنیاد پر آپ آج کے دور میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پہیا ہے وہ 3Ts کا، یعنی ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں، اور ورچوئل نارمز اینڈ ورک فرام ہوم والی چیزیں جو آج کے دور کا، اور خاص کر فروری 2020 کے بعد سے، اور اگر چائنا سے لیں تو نومبر 2019 سے جو چیز شروع ہوئی، یعنی پہلا جو ہے سینس آف رسپانسبلٹی اور کیریکٹر جو ہے وہ آپ کی شخصیت کی قداوری کے لیے بہت اہم ہے۔ ایٹیٹیوڈ اور ہیبٹس جو ہے آپ کے لیے دائیں اور بائیں ہاتھوں کی طرح ہے۔ اسکل جو ہے یہ ہے، اور ایز اے ہول جو ہے وہ آپ کے لیے گاڑی کی طرح ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر یہ گریڈ بنتی ہے، یعنی جو 5 لینز ہیں، پرسنل، کیریئر، اکنامی، فیملی اینڈ سوشل، اور یہ 6 آپ کے پاس کامیابی کے عناصر ہیں: سینس آف رسپانسبلٹی، کیریکٹر، ایٹیٹیوڈ، ہیبٹس، اسکلز، ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس۔ ہم جو چیز دو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، اسکلز اور ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس۔ سیکنڈ میں میری کوئی مہارت نہیں ہے، لیکن پہلے پہ چونکہ کام کیا ہوا ہے اور مطالعہ کیا ہوا ہے تو میں اپنی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، چونکہ آپ کو جو یہ کورس ہے اس کے اندر بھی اہم ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہماری زندگی جو ہے نا یہ پہلے دائرے جو الٹے ہاتھ پہ ہے اس کی طرح بکھری ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو منظم کریں تو یہ 4 حصوں میں آ جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کے ٹائم اوبلیگیشنز کیا ہیں، آپ کی ان امپورٹنٹ بٹ ڈیزائریبل ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور آپ کے ٹائم ویسٹرز کیا ہیں۔ یہ جو چیز ہے اس کا شعور آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ آپ کے لیے پرائیورٹی کیا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر جو سینس آف رسپانسبلٹی، ایٹیٹیوڈ اور ہیبٹ کے بعد جو چیز سروائیول کے لیے ضروری ہے وہ اسکلز اور ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں، جس پہ ہمیں پرائیورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا پلس جو ہے حالات کی تبدیلی کے باعث، بعض اوقات حالات میں جھٹکے آتے ہیں تو یہ پلس کو بھی جب جھٹکا آتا ہے تو وہ ملٹی پلائی بن جاتا ہے۔ لوگ ہمیں زندگی میں جس انداز سے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ہے ہماری زندگی کے اندر بیلنس، ہماری زندگی کے اندر کام اینڈ کوائٹنس ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز، ہماری پرفارمنس اینڈ پروڈکٹیوٹی، ہماری سوسائٹی میں ریکگنیشن، پروگریس ان جاب اور بزنس، سینس آف اکمپلشمنٹ، abundance and prosperity،
happiness individually and family, balance in the worldly and religious matters. اور یہ وہ بیلنس ہے جو ہمیں زندگی میں حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر توازن پیدا کریں. جب ورک اینڈ فیملی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ والدین کے ساتھ ہیں تب بھی تقاضے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تب بھی تقاضے ہیں، جوائنٹ فیملی میں ہیں اس کے بھی تقاضے ہیں. اس کے اندر بیلنس یعنی توازن اور پرسسٹنسی یعنی استقامت باوجود مشکل حالات کے، آپ جب دونوں کو ملا لیتے ہیں تو پیس، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی بن جاتی ہے. ہمیں زندگی کے اندر اس تصویر کا اور اس امیج کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تو ہیں ناٹ ٹو ڈو، کچھ چیزیں ہیں ٹو ڈو، اور کچھ چیزیں ہیں کوشیس. ہماری پریزنٹیشن کے اندر جو 26 پریزنٹیشن آپ کو اس کورس کے اندر انٹروڈیوس کرا جا رہی ہیں وہ بھی آپ کو اسی دائرے میں نظر آئیں گی. اور جب آپ ان پر عمل کریں گے تو گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ، اور پھر آپ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو سروائیو کرنا ہے اس میں یہ ہم نے 2 بلاکس بنائے ہوئے ہیں. پہلا بلاک وہ ہے جو آپ کی شخصیت کے لیے ضروری ہے، مطلوبہ شخصیت. خوبی کی بات ہے کہ یہاں تمام حروف اور تمام الفاظ جو ہے وہ میم سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی آپ کا مثبت انداز فکر اور مثبت سوچ، آپ کی منظم شخصیت، آپ کے معاملات میں آپ کی مہارت یعنی آپ کا ماہر ہونا، آپ کا مؤثر یعنی افیکٹو ہونا، ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ، آپ کا مستعد یعنی ایفیشینٹ ہونا، ڈوئنگ دا تھنگز رائٹ، آپ کا مستحکم اور مضبوط ہونا، آپ کا قابل اعتماد ہونا یعنی آپ کا باس آپ پہ اعتماد کرتا ہو، آپ کا معتبر ہونا یعنی لوگوں کے درمیان آپ قابل اعتبار ہو. تو جب یہ 8 صفات آپ کے اندر شامل ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ معروف بنتے ہیں، آپ مقبول بنتے ہیں، آپ لوگوں میں محبوب ہوتے ہیں، اور پھر آپ مثالی شخصیت بن کر بہت ابھرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، اور پھر لوگ آپ کو یاد بھی کرتے ہیں. اس ٹریننگ کا پرپس جو ہے، جو آپ کے پاس یہ 26 پروگرام آپ کو آفر کیے جا رہے ہیں، سیلف آرگنائزیشن اینڈ سیلف مینجمنٹ ہے. اپنی ذات پہ توجہ ہے، اپنی اسکلز پہ توجہ دینا ہے، اور اپنے آپ کو معروف فرد کی حیثیت سے سوسائٹی میں مقبول کرنا ہے. آپ کو ورک پلیس اسکلز کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس اچھی ہوں، آپ پرابلم کو جاننے کی صلاحیت، ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، آپ میں اچھی عادات ہوں، اور آپ میں ان بری عادات کا علم اور شعور ہو جس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سب کے نتیجے میں آپ کی پرفارمنس ایٹ ورک جو ہے وہ امپروو ہونی چاہیے. ہمارا یہ پورا کورس یعنی 26 پروگرامز ہیں وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے، پرسنل اینڈ پیپل. پرسنل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر غور کریں اور سوچیں، اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور پیپل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور، یہ TEM کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے. جو پرسنل کیٹیگری کے اندر جو کورسز ہیں وہ ہیں 10، یعنی رسپانسبلٹی اور رسپانسبل پرسن، لرن کنٹینیوسلی، بی این اڈاپٹیبل پرسن، ورک سیفلی، ورک پلیس ریڈینس،
top 10 employability skills, personality traits, survival skills for workplace, success on a new job, how to improve your productivity, and how to be a likable person. जो people related है वो ये है कि survival skills for life, work, family and society, job related attributes, personal inventory and attributes at workplace, how to develop likableness, having good relationship with co-workers, having good relationship with the employer, workplace, learn how to compromise, how to avoid problems with others, work habits to improve your reputation and network, work habits to motivate yourself, and tips to improve your performance at work. How to enjoy our work, how to solve our problems, how to progress employees and employers, avoiding unpleasant traits, and 20 bad work habits you need to avoid. अब ये तो हुए 10 और 15 कोर्सेस जो कुछ 17-18 मिनट के भी हैं और कुछ 4 या 5 मिनट के भी हैं। अब इसके बाद जो चीजें तारीफ आपको बोनस में दे रहा है वो है 50 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, ये वीडियो की सूरत में दे रहा है। एक पीडीएफ किताब जो मेरे ARY के प्रोग्राम, QTV के प्रोग्राम है, 15 प्रोग्राम जिसको उन्होंने काफी तवील अरसे तक दिन में 3-3 बार नशर किया, वो है वक्त और जिंदगी की तंजीम। एक और मेरी किताब है जो 185 सफात पर है, वो आपका पर्सनल प्लानर है जिसके अंदर टेम्पलेट्स दी हुई है गोल्स के लिए और दूसरी चीजों के लिए, और फिर 52 हफ्तों का इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट आपका प्लानर दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपनी डे की प्लानिंग भी कर सकते हैं, ये भी है। लेकिन ये आपको गाइड करने के लिए है। आज के दौर की एप्लीकेशंस को आप देखें कि उसके मुताबिक कौन सी एप्लीकेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल है, वो आप लें। लेकिन पर्सनल प्लानर सिर्फ आपको 3-4 चीजों के लिए है। एक तो है आपके उसमें टाइम मैनेजमेंट के उसूल हैं, कुछ गाइडेंस है, कुछ टेम्पलेट्स हैं और कुछ चार्ट्स हैं। फिर चौथी चीज है एक्सेल बेस्ड 10 इयर्स प्लानर। ये हमने एक 10 साल का 2031 तक की आपको प्लानिंग शीट दी है, आपको जिंदगी की लेंस का बताया है, आपको जो सक्सेस फैक्टर्स हैं उसका बताया है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे हमारे टाइम वेस्टर्स है उसकी इन्वेंटरी है, टाइम मैनेजमेंट के सजेशन है। ये तमाम की तमाम आपको जब आप कोर्स अटेंड करेंगे तो आपको मैसर होंगे इंशाल्लाह। और आखिर में आपको जो है टाइफ की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो इसको लेकर अपने अंदर महसूस करेंगे कि हाँ हमने कुछ हासिल किया है, वो अपने अंदर वजन महसूस करेंगे, कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आपके शुक्रगुजार भी होंगे कि आपके इदारे ने उनकी सरपरस्ती की। कुछ और सजेशन है जो इस आज की प्रेजेंटेशन में मैं दे रहा हूँ, वो है तरजीहात, ब्लॉक टाइम शेड्यूल, टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट, वर्क एक्सपांड्स अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल, एंड 6 क्वेश्चंस ऑफ लॉजिक। मुमकिन है कुछ में 2 मिनट लगे, कुछ में 1 मिनट। तरजीहात जो है इसे कहते हैं आइजनहावर ग्रिड। आप अपने कामों को की जो भी फहरिस्त है उसको अर्जेंट और नॉट अर्जेंट में ले लें, फिर ऊपर से नीचे इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट में ले लें। जो चीजें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको फौरी तौर से करने की जरूरत है। जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है वो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फोकस और चौकस होना पड़ेगा। फिर वो चीजें जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए आपको अपनी टीम डेवलप करनी पड़ेगी। और
جو چیزیں نہ امپورٹنٹ ہیں نہ ارجنٹ ہیں اس کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہم نے آپ کو ایک تصور دیا ہے، شاید آپ کو یہ کورس اٹینڈ کرنے میں بھی اہم ہو۔ یہ بلاک ٹائم ٹیبل ہے۔ دیکھیں ہم نے اے سے لے کر جے تک 10 بلاکس بنا لیے ہیں۔ ہم نے صبح 5 سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک کا ٹائم اور بلاک دے دیے ہیں۔ اب صبح 5 سے 7 جو ہے ایک ہے جس کے اندر آپ یکسوئی کے ساتھ بہت چیزیں کر سکتے ہیں۔ 7 سے 9 ایک وہ وقت ہے جس میں آپ کو اپنے دفتر کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور کچھ افراتفری ہوتی ہے۔ بچے ہیں تو ان کو تیار کرنے میں اپنے اسپاؤس کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے۔ پھر صبح 9 سے لے کر شام کے 6 بجے تک، منڈے سے لے کر فرائیڈے تک ایک گرین ایریا بنا ہے، یہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہے۔ پھر 6 سے 8 اسی انداز سے سیٹلمنٹ ٹائم ہے۔ 8 سے 10 آپ کا فیملی ٹائم ہے۔ 10 سے 11 آپ کا اپنے آپ پہ توجہ دینے کا ٹائم ہے۔ 11 سے 5 آپ کی نیند کا ٹائم ہے۔ یہ ایک سجسٹڈ ٹائم ٹیبل ہے جو امید ہے کہ آپ ان مہارتوں کے ساتھ ساتھ سیکھ لیں گے۔ پھر آپ کے پاس جو ہے یہ ایک ٹو ڈو لسٹ ہے، آپ اس انداز سے 1 2 3 4 کر لیں گے، کاموں کی لسٹ بنا لیں گے، آپ پرائورٹیز بنا لیں کہ یہ ہے، اور جس کام کو جس وقت کرنا ہے اس وقت اسے نشان لگا لیں تو آپ کا ڈیلی شیڈول بن جائے گا۔ اور اگر آپ کو جو پچھلی سلائڈ دکھائی گئی ہے اس کے اندر جو گرین ایریاز ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ ڈال دیں کہ یہ میرے بلاک ٹائم ہے، اس کے اندر مجھے یہ چیزیں کرنی ہے، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو سکتی ہے اور آپ کا وقت مفید طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک لسٹ جو عام طور سے نہیں بنائی جاتی وہ ہے نوٹ ٹو ڈو لسٹ، کہ وہ کون سے کام ہے جو آپ کرتے ہیں اور آپ کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو کیٹیگرائز کر لیں کہ اس کا تعلق کس لین سے ہے اور یہاں آپ بنا لیں۔ اب سوشل میڈیا آپ روز کے اگر 4 گھنٹے لگاتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ نوٹ ٹو ڈو فور 2 hours and can do for 1 hour، اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آفس پالیٹکس میں آپ نے انوالو ہوئے، سیاسی چیزوں میں ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، ہمارے کرکٹرز ہیں اور ٹائم جو ہے آپ سب کا ضائع ہو رہا ہے، تو کیوں ہم یہ اتنا ٹائم ان چیزوں پہ ضائع کر لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے ایک شوق کی حد تک صحیح ہے لیکن جنون کی حد تک صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ ورک ایکسپانڈز اکارڈنگ ٹو ٹائم اویلیبل۔ دیکھیں ہم نے جو زندگی میں اپنی تعلیمی ایگزامز دیے ہوئے ہیں، فرض کریں میٹرک کا یا اے لیول او لیول کا، تو ہم 3 گھنٹے کے اندر تقریباً 20 صفحات لکھ لیتے ہیں، ورک پریشر ہوتا ہے۔ وہی چیز اگر آپ کو ایک دن کے لیے کہی جائے تو آپ ایک دن میں کرتے ہیں، وہی چیز اگر آپ کو 1 ویک میں کر لی جائے کہا جائے تو آپ وہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی لمٹ نہ کی جائے تو آپ کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو آپ کو اپنے تمام کام، ایکٹیویٹیز، گولز ٹائم باؤنڈ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز مجھے اس حد تک کرنے کی ہے۔ اور دیکھیں رمضان کریم چند گھنٹے دور ہے، ہم دن کی بھی بات نہیں کرتے، چند گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ ممکن ہے 164 گھنٹے باقی ہوں۔ اب یہ رمضان کریم آپ کو ایک تربیت کا پورا سسٹم دیتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ڈسپلن ہے، سحر کا، افطار کا، زندگی میں کھانے پینے سے بچنے کا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ جو آج آپ کو موقع مل رہا ہے اس کی طرف ایک یاد دہانی ہے۔ یہ جو کورس آپ کو مل رہا ہے، کورس کے آخر میں کہیں نہ کہیں ایسے میسیجز دیے گئے ہیں جو آپ کے دنیا کے ساتھ آپ کے آخرت کو بہتر بنانے میں معاون بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ زندگی میں زندہ رہنا ہے تو انسیزنگ ویجیلنس، ٹیکنیکل کمپیٹنس، کریٹیو انٹیلیجنس اور انارمس ہارڈ ورک کے ساتھ چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ اب جو آگے چیز ہے، 6 کوشچنز ہیں جو ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں کوئی بھی آپ کو کام کرنا ہو: کیا، کیوں، کیسے، کب۔
کہاں اور کون، what, why, how, when, where, what. ان کوشچن کا اپنے ذہن میں سوالات رکھیں، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر ان 6 کوشچن کا جواب دے دیں گے اور ایک کاغذ پہ نوٹ کر لیں گے یا اپنی الیکٹرانک ڈیوائس پہ نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ اب 2 میسیجز ہیں۔ انگریزی کا فگر 9 جو ہے اگر آپ بیچ میں رکھیں اور ایک فرد اس طرف ہو اور ایک طرف اس طرف ہو تو ایک 9 پڑے گا اور ایک 6 پڑے گا۔ Just because you are right does not mean I am wrong. You just haven't seen life from my side. دیکھیں، چاہے آپ کا گھر ہو چاہے آپ کے دفاتر ہو، آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا دوسرے کے نقطہ نظر کو، دوسرے کی رائے کو۔ حد یہ کہ یہ 9 ہے، لیکن اگر آپ اس کی جگہ 0 بھی لگا دیں تب ایک کہے گا کہ یہ انگریزی کا 0 ہے، دوسرا کہے گا اردو کا 0 ہے، ایک کہے گا یہ 0 ہے، ایک کہے گا یہ او ہے، اختلاف رائے ہے۔ لیکن جو کہے گا انگریزی یا اردو والا ہے وہ خاموخواہ کی بحث الجھا رہا ہے، لیکن جو 6 کو 9 اور 9 کو 6 پڑھ رہا ہے اس کو گنجائش دینے کی ضرورت ہے، شاید 0 کو آپ گنجائش کر دیں۔ دوسری طرف آپ کو سامنے 2 بکرے نظر آ رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا پل ہے، اس کے نیچے دریا ہے، اور یہ دونوں بکرے جو ہیں دریا کراس کر رہے ہیں اور آمنے سامنے آ گئے ہیں اور آگے اپنے راستے پہ جانے کا راستہ نہیں ہے، اور اب دونوں میں ٹکراؤ ہونا تھا۔ ایک بکرا دوسرے بکرے کو ٹکر مارتا اور پھر ہوتا ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اتنے میں ایک بکرا دوسرے سے کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے اوپر واک اوور لے لو، تم بھی بچ جاؤ گے میں بھی بچ جاؤں گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو واک اوور کی کہلاتی ہے۔ سیاست میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، پولیٹکس میں بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن 2 جگہوں پہ بہت گنجائش ہے۔ ایک آپ کا گھر، آپ کے میاں بیوی اور آپ کے والدین، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، اور دوسری طرف آپ کے جاب، آپ کا بزنس، اور اگر آپ کا فیملی بزنس ہے تو اس کے اندر بھی رائے کی قربانی بہت ضروری ہے۔ اردو کے 4 حروف ہیں، ر ف ی قاف۔ اس سے پہلا لفظ رفیق بنتا ہے، رفیق کے معنی نرمی کے ہیں، اور نرمی جو ہے آپ کو ایک جگہ پر ملاتی ہے، لے جاتی ہے، ڈائریکشن میں لے جاتی ہے۔ آپ میرے رفیق ہیں، میں آپ کا رفیق ہوں، ہم دونوں مل کر سینرجیز کریٹ کرتے ہیں، ایک رخ پہ جا کر پاور کریٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ رفیق نہیں رہتے تو پھر آپ فریق بنتے ہیں، ٹکراتے ہیں۔ جب ٹکراتے ہیں تو پھر آپ انہی 4 حروف کے ذریعے سے تیسری چیز بن جاتے ہیں، فقیر، جو مشکل ہوتا ہے۔ عزیز آخر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم زندگی پلان اس سائیکل سوار کی طرح کرتے ہیں جس کے سامنے جھنڈا رکھا ہوا ہے کہ مجھے یہاں پر پہنچنا ہے، اور وہ اپنے ارادوں کے مطابق پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیچے والی تصویر آپ کو بتاتی ہے کہ خدا کے پلان بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ سائیکل پہ تو جا رہے ہیں لیکن اس میں اونچ نیچ، گہرائیاں، دریا، چٹانیں، مشکلات آتی ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی ہماری پلاننگ اور اپنے ارادے ہوتے ہیں، لیکن قدرت کو جو کچھ منظور ہوتا ہے وہ اپنے ہیں، لیکن آپ اپنے ارادوں پر قائم رہیں، تکالیف آئیں گی لیکن وہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان پتھروں سے اور چٹانوں سے بھی درخت نکلتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسے راستے سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اسی انداز سے آپ کو تالوں سے بھی رزق ملتا ہے،
یہ پرندہ اس انداز سے پانی کر کے رزق حاصل کر رہا ہے، اور پھر آپ کے جو پلس ہیں وہ آپ کے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریم میں نے چن لیے قطرے تھے جو میرے عرق انفال کے۔ تو پھر آپ اس بات کی کوشش کریں، ہر ہفتے اپنے آپ کو 10 منٹ دیں، روزانہ رات کو اپنے آپ کو 2-3 منٹ دیں احتساب کرنے کے لیے کہ آج دن میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور ہفتے میں ایک بار اپنے آپ کو زیرو سے شروع کر کے دیکھیں کہ آپ کی کیا پروگریس ہوئی۔ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تندرستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اتنی قیمتی الفاظ، اتنی قیمتی پوائنٹس، اتنی قیمتی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں، اور میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج کا سیشن اٹینڈ کیا کہ وہ اس کو اور اس کی تاثیر کو سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے پاس Q&A سر Q&A کا ٹیب ہے، اگر آپ کوشچن دیکھ سکیں تو اس میں کچھ کوشچنس ہیں انگلش میں۔ سید کین ٹولز آف لیڈرشپ، اس میں لکھا ہوا ہے، سید امتیاز عباس حسین صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ کین ٹولز آف لیڈرشپ فلیکسیبلٹی اینڈ انٹیگریٹی کنٹریبیوٹ ان سروائیول اسکلز for personal and professional development as these tools are lacking badly these days, especially in youth۔ دیکھیں امتیاز صاحب، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، لیڈرشپ، فلیکسیبلٹی اور انٹیگریٹی اسکلز بھی شامل ہے لیکن ایک کیریکٹر کا ایک حصہ ہے، لیکن لیڈرشپ اور فلیکسیبلٹی جو ہے وہ آپ اسکلز کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ میں بھی انٹیگریٹی کو اسکلز میں شامل کرتا ہوں لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور آپ خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور آپ لکھتے بھی رہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور وہی ہے کہ اپنے حصے کا چراغ چلانے کی کوشش کریں، جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کریں۔ اور اگر ایک بند کمرہ ہے، اندھیرا ہے اس کے اندر، تو ایک موم بتی کو ایک ماچس کی تیلی سے اگر جلا دیا جائے تو پورے کمرے میں روشنی بھر دی جاتی ہے۔ تو روشنی اور علم کی روشنی ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ اس کی کمیت ہے نہ اس کا وزن ہے، بلکہ اس کی ایک کیفیت ہے جس کے ذریعے سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور اس میں ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ سوال بھی انہیں کا ہے کہ how far virtual club like LinkedIn, Facebook and WhatsApp share hour per day contribute to professional development, as physical club like Karachi, Gymkhana, Karachi, etc. are not available to every professional person because clubs help in creating broad-mindedness, positive flexibility, and social life in successful person۔ عباس صاحب، امتیاز عباس صاحب، یہ والی جو صورتحال ہے نا کہ یقیناً کراچی میں اگر آپ کہیں گولف کلب میں یا یہاں وہاں لیتے ہیں داخلہ تو وہ اب الگ کلاس ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ایزی پیسہ میں دوسرے ٹرمز میں کہہ رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے وہاں جانے کا راستہ بناتا ہے، اور یقیناً وہاں پر لوگ ہیں، کلب کے اندر لوگ موجود ہیں، باعزت لوگ موجود ہیں، لیکن ہر آدمی وہاں نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ اگر فیس بک پہ اور لنکڈن پہ گروپ بنا کر اس کو کلب کی صورتحال دیں، اور اب تو چونکہ
ورچوئل میٹنگ اتنی آسان ہو رہی ہیں، تو ورچوئلی اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی اور ورچوئلی میٹنگ اور ڈسکشن ہو جائیں گے، تعلیم بھی اب لوگ جو ہے اسکولوں کی بجائے گھروں پر حاصل کریں گے، اور ایک ایک فرد اپنی اپنی اسکول اور یونیورسٹی کھول چکا ہوگا، تو وہ دور آنے والا ہے جب آپ کی تجاویز پر انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے عمل ہوگا۔ اچھا، اب الطاف علی صاحب نے ایک جگہ بریلینٹ لکھا ہے، دوسری جگہ ویئر ٹو گیٹ یور بکس۔ میری کتابیں جو ہے ایک تو امیزون پہ اویلیبل ہے، کنڈل پہ، وہ سافٹ کاپیز ہے۔ ہارڈ کاپیز جو ہے وہ کراچی میں اردو بازار میں فضلی بک سپر مارکیٹ ہے، اور ان کا فون نمبر میں نے اپنی پریزنٹیشن میں دے دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پریزنٹیشن میں تھوڑی بہت کریکشن جو ضروری ہے وہ کر کے اس کی پی ڈی ایف بنا کر طائف کو دے دوں، تاکہ وہ آپ کو شیئر کر دیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ الطاف نور علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی چہرے کی مسکراہٹ اور آپ کا انداز ہمیں بہت پسند ہے، چاہے وہ کراچی ایئرپورٹ ہو چاہے آئی کیپ ہو، اور امتیاز صاحب ہم نے آپ کے ساتھ تو کام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھیا، بہت بہت شکریہ سر۔ سر میرے پاس آپ کے لیے کچھ کوشچنز ہیں۔ جی بتائیں۔ اچھا، صاحب نے پوچھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل پروفیشنلی when you have a biased boss. دیکھیں، جو آپ کو سروائیول اسکلز کے اندر جو سروائیول ڈیمانڈز کے اندر جو 4 چیزیں بتائی گئی ہیں نا، جس میں ویجیلنس ہے، ٹیکنیکل کمپٹیشن ہے، انارمس ہارڈ ورک ہے، کریٹو انٹیلیجنس ہے، یہ وہ چیزیں ہیں آپ اگر ماہر ہیں اپنے فیلڈ کے اندر اور اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر محتاط ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سڑک کا راستہ بھی پتا ہے، نقشہ بھی پتا ہے، ڈرائیونگ بھی صحیح کر رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ جو مسافرین ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ بھی اچھا ہے، تو پھر آپ سفر آسان کر سکتے ہیں۔ یہاں جہاں باس کا معاملہ ہے، باس کے معاملات عموماً اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کی کمزوری کی سزا آپ کو مل رہی ہوتی ہے۔ اب بہتر باس تو یہ ہو سکتا ہے اگر وہ آنر ہے تو آپ سے حسد نہیں کرے گا، لیکن وہ امپلائی باس ہے تو اس کی آپ کے ساتھ رنجش ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ٹائم لے کر اس کے ساتھ کچھ مہربانی کر کے اس کے ساتھ ڈسکس کر کے نیگوشیٹ کر لیں کہ سر یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر یہ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ والنٹریلی جو ہے اس کو آفر کرتے ہیں کوئی چیز، وہ اس کو بائی پاس سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے معاملات میں مداخلت ہے۔ اس معاملے میں اگر آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی جائے، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، سمجھایا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جنگ عظیم جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر آپ اللہ سے دعا بھی کریں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایسی صورتحال کے اندر، میرا خیال ہے یہاں پر بھی اتفاق ہو سکتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 63، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈال دے گا، لیکن بہرحال آپ کا اپنا رویہ، آپ کی اپنی ہیبٹس، آپ کی اپنی اسکلز، آپ کی کمپیٹنس، آپ کا سینس آف رسپانسبلٹی اور آپ کا کیریکٹر، اور اس کے ساتھ دعائیں ممکن ہے اس کے اندر نرمی پیدا کر دیں۔ آگے سر ایک کوشچن اور ہے، کوشچن ہے ورک لائف بیلنس کے حوالے سے۔
پوچھ رہے ہیں کہ ورک فرام ہوم ہیز made life easy and difficult at the same time. Myself and many others I know are working more than usual hours. The work-life balance is disturbed. What do you suggest? مجھے یہی مڈل اس سے ہی ایک صاحب نے ایک طویل کال پہ اس پہ زوم پہ کال کی تھی اور مجھ سے یہی والا چیز کی تھی کہ میں جو ہوں کوئی سافٹ ویئر آیا ہے جس کے اندر میں منٹ کا حساب رکھا جاتا ہے اور میں ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں. 8 گھنٹے کا مطلب ہے کہ 480 منٹ، لیکن میری 700 منٹ ہو رہی ہیں اس انداز سے. دیکھیں ہماری جو کانٹریکچوئل آبلیگیشن ہے وہ ہے جاب ڈسکرپشن کے ساتھ کہ آپ کی یہ پرفارمنس ہوں گے اور یہ چیز ہوں گی. یہ جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ کمپریہنسو بھی ہو سکتی ہے اور آئٹمائز بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جاب ڈسکرپشن فلیکسیبل بھی ہو سکتی ہے اور یہ جاب ڈسکرپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو ہفتے کا کام بتا دیں گے اور روز کا کام بتا دیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ جب گھر پر بیٹھ کے کام کر رہے ہو تو اپنی ٹیم اور اپنی باسز کے ساتھ جو ہے نا ورک شیڈول بنا لیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جس میں ہم لوگ فکس رہیں گے اور یہ چیزیں وہ ہیں جس میں ہم فلیکسیبل رہیں گے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آرگنائزیشن بیہیویئرس کی جو کتابیں ہیں جو آل لوتھانس اور ان لوگوں نے جیسے لکھی ہیں، وہ آج سے 30 سال پہلے بھی وہاں پر ایک کنسپٹ تھا 440 کا، یعنی ہفتے میں 4 دن کام کرو، روز کے 10 گھنٹے کام کرو اور ہفتے میں 3 دن چھٹی کرو. دوسرا وقت فلیکسیبل ٹائمنگ کا تھا، فلیکسی ٹائمنگ کہلاتا تھا کہ صبح 5 سے لے کر رات کے 8 بجے تک آپ کسی بھی وقت آ کر اپنے 8 گھنٹے پورے کر سکتے، لیکن آپ کو آفس آنا ضروری ہے. اب لوگ، میں نے دیکھا کہ ایک کمپنی کے اندر ایک ڈائریکٹر صبح 5 بجے پہنچ جاتے تھے اور وہ 8 گھنٹے پورے کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اس 8 گھنٹے کے اندر 4 گھنٹے ایسے تھے جس کے اندر پوری آرگنائزیشن کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے. تو جیسے میں نے آپ کو بلاک ٹائم کا بتایا، ویسے ہی آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر یہ چیزیں بتا دیں کہ اس بلاک ٹائم کے اندر ہی صرف میٹنگیں ہم کریں گے اور اس بلاک ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ہی سب چیزیں کریں گے. آپ پوری کوشش کریں کہ آپ صبح جلدی اٹھ کے اپنے کام کو جتنا جلدی فنش کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں. باقی ایز اے ٹیم جو ہے پوری آرگنائزیشن میں اپنے باس کے ساتھ یہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں جو ہے یہ بلاک ٹائم جو ہے جیسے صبح 11 سے لے کر دوپہر کے 3 بجے تک یہ آل ٹوگیدر کا ٹائم ہے اور اس سے پہلے کا ٹائم ہے وہ انڈیویجول ورک کا ہے، اور شام کو 5 بجے کے بعد یا 6 بجے کے بعد کوئی کال نہیں ہوگی. یہ پروٹوکول اب بنیں گے اس لیے کہ اب دنیا جو ہے یہ امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کی بجائے کانٹریکچل ریلیشن شپ کی طرف جائے گی اور ہر بندہ اپنی جگہ ایک سیلف انٹیٹی یا آرگنائزیشن ہوگا جو کولیبریشن کرے گا اور سروس پرووائڈ کرے گا. اس طرف دنیا جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آبادیاں ورٹیکل کی جگہ ہاریزونٹل ہوں گی، علاقے پھیلیں گے اور دور دور لوگ بسیں گے، اس لیے کہ آپ کو صرف انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، بقیہ سب چیزیں ہو جائیں گی. ٹرانسپورٹیشن کے وسائل اس لحاظ سے کم ہوں گے کہ آپ چاہیں گے کہ میری گاڑی کا میں خرچہ کیوں کروں، میں تو اوبر منگوا کر یہ کام کر سکتا ہوں. تو یہ تو آنے والا ہے، تبدیلی آ رہی ہے. مغرب میں تو آ ہی رہی ہے. یہاں پر میرے جہاں میں رہ رہا ہوں اس کے سامنے آفس ہے، کوئی بھی بندہ نہیں ہے، لائٹ کھولتے ہیں اور لائٹ بند کرتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اور چلا. تو یہ دنیا اس طرف جا رہی ہے. تو ورک لائف بیلنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی ایک کمپرومائز کر لیں، گھر کے اندر جگہ بھی بنا لیں یہ والی. بچوں کا بھی آپ ایک سیٹلمنٹ ٹائم دیں. دیکھیں آپ کو جو قرآن حکیم کی آیت ہے قُوا أَنفُسَکُم وَأَہْلِکُم نارا،
کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا. آپ کو موقع مل رہا ہے اس طریقے سے. آپ لنچ تو ساتھ کر سکتے ہیں, بریک فاسٹ بھی ساتھ کر سکتے, ڈنر بھی ساتھ کر سکتے ہیں. ایک دور یہ تھا کہ بچے اسکول جلدی چلے جاتے تھے تو آپ بریک فاسٹ بھی اکیلے کرتے تھے, لنچ اور ڈنر آفیسز میں ہوتے تھے. اب آپ کو یہ موقع ملا ہے تو آپ دور حاضر کے ان تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ری سیٹل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے. میں کوشش کی ہے ورک لائف بیلنس میں کرنے کے لیے, لیکن اس کے اندر آپ کو خود اسرٹیو ہونا پڑے گا, اور یہ آپ کی آرگنائزیشن کی ٹیم کا ڈیسیژن ہوگا جس میں آپ کو اپنے باس کو بھی آن بورڈ لانا ہوگا. تھینک یو. جزاک اللہ بشیر جمعہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹینڈیز میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے یا کوئی کمنٹس تو ویلکم, آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں, میں آپ کو انمیوٹ کروں گا. وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے, ہمارے پاس کوئی تقریباً 5 منٹ باقی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں بشیر جمعہ صاحب کا کہ انہوں نے وقت دیا, اور جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا اور جوائن کیا. محمد صدیقی صاحب میرے خیال سے ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے صدیقی صاحب نے. السلام علیکم بشیر بھائی, بہت بہت شکریہ. جس کا میں اس وقت ٹریول کر رہا ہوں, اس وقت بیروت میں ہوں. سیشن کے بیچ میں شریک ہوا, تو میں نے کہا کہ سیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے میں ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کروں, آپ کے ٹائم. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ دیا بھائی. تھینک یو. آج ہمارے یہاں 25% چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. ماشاء اللہ, 33%. ماشاء اللہ. چلیں. Ehsan, I think we can close the session. So بہت شکریہ تمام حاضرین کا, بہت بہت شکریہ, اور بشیر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ آپ سے اور مزید سیکھنے کے مواقع, اور مزید آپ سے سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیں, اللہ کریم, اور پھر انشاءاللہ پھر بات چیت ہوگی انشاءاللہ. ساتھ ہی ہم آج کے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بشیر بھائی. تھینک یو.